بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ آبشار کی جانب سے ہم آپ کو اگلا معلوماتی پروگرام سناتے ہیں جو کہ خوشبو، چرائتا، کافور اور کستوری کے بارے میں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا۔ آپ کی میزبان شیدہ سلیمان۔ چرائتا یہ ایک قسم کی خوشبو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے چرائتا کی خوشبو لگائی۔ صحیح بخاری 31310، کتاب اللباس، بخاری کتاب المناسک، حدیث 1447۔ کافور ایک خوشبو ہے جس کو کھلا رکھا جائے تو یہ اڑ جاتی ہے۔ اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کو حکیم صاحبان دوائی بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ 10 گرام زعفران 1 گرام کافور ملا کر اچھی طرح پیس لیں یہاں تک کہ یہ پاؤڈر کی مانند ہو جائے، اور اس امیزے کو 100 کیپسول میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں اور 55 دن تک دن میں 2 بار استعمال کریں۔ اس سے کینسر کے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کراچی میں حکیم آغا کا فارمولہ ہے جس پر امریکہ میں تحقیق کی جا رہی ہے اور 80% کامیابی سے کینسر پر قابو پایا گیا ہے۔ اس کی متعدد قسمیں ہیں۔ خالص کافور کو رہائی کہتے ہیں اور یہ عود میں بھی پایا جاتا ہے۔ زہروں کو زائل کرتا ہے، ریاح کو دور کرتا ہے، جنسی قوت بڑھاتا ہے۔ اس کا تیل مالش کے لیے بہترین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو غسل دینے کے سلسلے میں اس کو استعمال کیا۔ کافور کی اگر بتی کے استعمال سے تمام مچھرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ اور مختلف پاؤڈرز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کستوری ہرن کی ایک پستہ قد نسل جو تنہائی پسند ہوتی ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہرن کو ہمالیہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نر کے تولیدی غدود ایک لیسدار رطوبت پیدا کرتے ہیں جس میں تیز خوشبو پائی جاتی ہے جس سے مادہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ناف اور تولیدی اعضاء کے درمیان جلد کے نیچے ایک تھیلی میں جمع ہوتی ہے۔ یہ تھیلی اس کے افزائش نسل کے مکمل ہونے تک اس کے اندر رہتی ہے، اور جب افزائش نسل کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ پیر کی ٹھوکر سے اس تھیلی کو پھوڑ دیتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی کستوری سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے جسم میں زیادہ دیر تک رہی اور عود سے زیادہ گاڑھی ہوتی ہے۔ ایک ہرن سے لگ بھگ 2 اونس کستوری حاصل ہوتی ہے۔ محمد احمد زیبی رحمہ اللہ کے مطابق کستوری کی خوشبو ہر قسم کی خوشبوؤں سے ارفع و اعلیٰ ہے، اور یہ دل کی تقویت کے ساتھ جسم کی حرارت غریزی کو بہتر کرتی ہے اور جسم کے ہر عضو کو توانائی بخشتی ہے، ریاح کو خارج کرتی ہے، زہروں کو زائل کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو حیض کے بعد خون کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کستوری کے استعمال کی ہدایت کی۔ کستوری کو مشک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے۔ اسے بھی حکیم صاحبان ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا سرما جس میں مشک کی آمیزش ہو بساط کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں عبد الرحمن بن نعمان سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت مشک آمیز سرما لگانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ روزہ دار اس سے اجتناب کرے۔ سنن ابو داؤد 2377، باب الصوم۔ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنے مشورہ سے ہمیں نوازیں، اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔